السلام علیکم معزز ویورز۔ اس قسط کے آغاز میں سعادتین سلطان سے کہتا ہے ہم ان سے اپنی مرضی کی شرط منوا سکتے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کا ٹیکس وصول کر سکتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے ہمیں قلعہ فتح کرنا چاہیے، اگر معاہدہ کیا گیا تو وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ سلطان کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ارطغرل صاحب، لیکن ابھی وقتی طور پر ہمیں ان سے معاہدہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سلطان کہتا ہے آپ کل دونوں معاہدہ کرنے جاؤ گے، مجھے آپ دونوں پر بھروسہ ہے۔ دوسری جانب کترینہ کمانڈر آرس سے کہتی ہے آپ نے نکولس کو قتل کر کے ہمیں بچا لیا ہے، وہ معاہدہ کے لیے آنے والوں کو مارنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ آرس کہتا ہے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں اسے ایسا نہ کرنے دیتا۔ دوسری جانب ارطغرل اپنے گھر والوں کے ہمراہ اصلاحان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اصلاحان ان سب کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ملنے کے بعد وہ سب کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اصلاحان سے کہتا ہے میری خواہش ہے تم دونوں شادی کر لو، الیار نے آپ کو میری امان میں دیا تھا، میں آپ کی خوشی کو دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ پھر اصلاحان کہتی ہے میں الیار کے مقصد کو اسی خیمے سے آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ پھر ترگت کہتا ہے کئی قبیلے کی طرح جویدار قبیلہ بھی میرا گھر ہے۔ پھر ترگت اور اصلاحان شادی کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان شام کے کھانے کے دوران سعادتین سے کہتا ہے ابھی تک اس غدار کا پتہ نہیں چلا۔ سعادتین کہتا ہے میں نے تحقیقات کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ پھر سعادتین کہتا ہے میں ایک اور چیز سوچ رہا ہوں سلطان کہتا ہے بتاؤ مجھے تم کیا سوچ رہے ہو؟ سعادتین کہتا ہے منگولوں کی طرف ارطغرل کو بھیج دینا چاہیے، ہم سے زیادہ منگولوں کو وہ جانتا ہے اور اس علاقے کو میں سنبھالوں گا۔ سلطان کہتا ہے میں کل اس بارے میں ارطغرل صاحب سے بات کروں گا، اور جہاں تک اصلاحان کی بات ہے تم اس کے راستے میں مت آؤ، وہ اپنے قبیلے کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سعادتین پریشان ہو جاتا ہے۔ جویدار قبیلے میں ارطغرل اصلاحان سے پوچھتا ہے کیا تم ترگت سے نکاح کے لیے تیار ہو؟ اصلاحان کہتی ہے مجھے آپ پر اور ترگت پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ خوشی سے ایک دوسرے سے ملنے لگ جاتے ہیں۔ حانلی بازار میں سعادتین کو ایک سپاہی کہتا ہے ارطغرل اور ترگت جویدار قبیلے میں گئے ہوئے ہیں۔ سعادتین کہتے ہیں کس وجہ سے گئے ہوئے ہیں؟ سپاہی کہتا ہے اس بارے میں مجھے نہیں معلوم۔ دوسری جانب ارطغرل اور سعادتین قلعے میں پہنچ چکے تھے۔ آرس ان کی طرف بیٹھ کر انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ پھر کمانڈر آرس ارطغرل سے کہتا ہے آپ کا نام کافی پھیل چکا ہے، آپ ایک بہادر جنگجو ہو۔ ارطغرل کہتا ہے میں نام کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے لڑتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے جسے آپ انصاف کہتے ہو میں اسے ظلم سمجھتا ہوں، اور ظالموں کے خلاف میری تلوار ہر وقت تیار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ارس سعادتین سے کہتا ہے تو آپ ہو امیر سعادتین، آپ کا نام نکیہ میں کافی مشہور ہے۔ سعادتین کہتا ہے تو پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ اندر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب اصلاحان جرگے کے لوگوں کو کہتی ہے میں نے سعادتین سے منگنی توڑ دی ہے اور کئی قبیلے کے ترگت الپ کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا ہے۔ یہ فیصلہ دونوں قبیلوں میں خوشحالی لے کر آئے گا، اب قبیلے کے باقی لوگوں کو بھی بتا دیں۔ دوسری جانب کمانڈر ارس کہتا ہے مجھے شہنشاہ نے مکمل اختیار کے ساتھ یہاں بھیجا ہے۔ اس کے بعد سب لوگ میز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیترینہ کہتی ہے ہمارے معاہدے سے دونوں فوجوں کے سپاہیوں کو فائدہ ہوگا، ہمارے شہنشاہ نے صلح کی خاطر رقم دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ارس کہتا ہے ہمارے شہنشاہ ہر سال 1.5 لاکھ سونے کے سکے اور 2 لاکھ چاندی کے سکے سلجوق ریاست کو دیں گے اور تجارت کا بھی کچھ حصہ دیں گے۔ سعادتین کہتا ہے بہت اعلیٰ، آپ کو ہمارے سلطان کے بارے میں پتہ چلے گا وہ کتنے رحم دل انسان ہیں، آپ کی جان بخش دی جائے گی اور آپ کو قلعے میں رہنے دیا جائے گا۔ ارس کہتا ہے تو پھر ہمارا معاہدہ ہو گیا۔ اتنے میں ارطغرل کہتا ہے ہماری پیشکش آپ نے نہیں سنی، تم لوگ صرف لاطینیوں کو چند سکوں کے عوض بنا سکتے ہو۔ ارس کہتا ہے تو پھر اپنے مطالبات بتاؤ۔ ارطغرل کہتا ہے آپ سلجوق ریاست کو ہر سال 3 لاکھ سونے کے سکے اور 4 لاکھ چاندی کے سکے دو گے، قلعے کے تمام دروازے تمام مسلمانوں کے لیے کھول دیے جائیں گے اور مسلمانوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اور تجارت کے تمام راستے ترکوں کی کمانڈ میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ قلعے میں سپاہیوں کی تعداد کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے۔ کیترینہ کہتی ہے ہم ان شرائط کو قبول نہیں کرتے۔
आरएस कहता है अर्तुगरुल साहब आपकी शराइत हथियार डालने के बराबर हैं। फिर अर्तुगरुल खड़ा होकर कहता है या तो आप हमारे मुतालबात मानोगे या फिर हम इस किले को बर्बाद करके रख देंगे। ये कहकर अर्तुगरुल जाने लगता है तो पीछे से आरएस कहता है रुको। आरएस कहता है आपके मुतालबात काफ़ी सख्त हैं, हमें फ़ैसला करने से पहले कुछ वक्त दें। उसके बाद अर्तुगरुल कुछ वक्त के लिए मेहमान खाने में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कैटरीना गुस्से होकर कहती है इनका दिमाग ख़राब है। आरएस कहता है अगर हम किला अपने पास रखना चाहते हैं तो हमें ये मुतालबात मानने होंगे। दूसरी जानिब सादुद्दीन अर्तुगरुल पर गुस्से होकर कहता है आपने इतने सख्त मुतालबात क्यों रखे, लेकिन अर्तुगरुल अपनी बात पर कायम रहता है। कुछ देर बाद वो आरएस के पास पहुंच जाते हैं। आरएस अर्तुगरुल के मुतालबात मान लेता है। उसके बाद 2 मुख्तलिफ कागज़ों पर मोहर लगाकर मैदा मुकम्मल किया जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है तुम वेसलस जैसी गलती मत करना, उसकी तरह खेल मत खेलना। आरएस कहता है हम इस हालत में वेसलस की वजह से हैं, उसने आपको कम समझा। और यहाँ किस्त ख़त्म हो जाती है।